جی، جب تک ہمارے صورتحال کو نہ مانا جائے، ہمارے مطالبات نہ مانے جائیں، یہ احتجاج جو ہے اس طرح سے جاری رہے گا. ٹھیک ہے، ڈیپٹی بیورو چیف میاں نوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس صورتحال پر ہمیں لاہور سے کیا بریف کریں گے، ہم ان سے جان لیتے ہیں. میاں نوید بتائیے گا، ساہیوال اور قصور کی صورتحال سے تو ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا، لاہور میں یہ احتجاج کہاں ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اور وہاں پر موجود ڈاکٹرز اور سب موجود لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، یہ کل بھی احتجاج کیا گیا تھا اور آج بھی پی ایم اے کی جانب سے اناؤنس کیا گیا اور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے دیگر اضلاع میں بھی سارے جو ہے وہ نیشنل لائسنس ایگزام جو این ایل ای ایگزام کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اس ایگزام کو تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ جب ڈاکٹر بنتا ہے وہ سب سے پہلے ایم بی بی ایس کا ایگزام دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایگزام پاس کرنے کے بعد پھر جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈگری لینے کے لیے آپ این ایل ای پاس کریں تو یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اور اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کمیونٹی میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اس ایگزام کو تسلیم کرنے سے بالکل انہوں نے انکار کر دیا، جس میں وائی ڈی اے پی ایم اے شامل ہے اور جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں 4th ایئر کے اور 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے کہ این ایل ای ایگزام ایک ایسا جو ہے وہ سسٹم لایا جا رہا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، چونکہ پہلے ہی جو ہے انتہائی سخت ایگزام ہوتا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اور ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا اتنا سخت ایگزام ہونے کے بعد پھر یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پی ایم ای سی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈاکٹرز نہیں ہیں، خاص طور پر ایڈوکیٹ علی رضا کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نائب صدر ہے پی ایم سی کے، وہ تمام معاملات کو چلا رہے ہیں اور وہ خود ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز کے معاملات وہ خود اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اور ایک ایسا سسٹم نافذ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے خاص طور پر ڈاکٹرز کی امتحانات کا اس کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا. اور ایک بڑی تعداد جو ڈاکٹرز کی اس وقت 4th ایئر میں ہے جو قریب فائنلی ایم بی بی ایس امتحان دینے کے بعد فیلڈ میں نکلیں گے، ان کے لیے کافی حد تک یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک تحریک بن چکی ہے پورے پنجاب میں، تقریباً تمام اضلاع میں جو ہے وہ پی ایم اے ینگ ڈاکٹرز اس کے ساتھ اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن بھی شامل ہو چکی ہے. یہ تمام ڈاکٹر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ اس این ایل ای ایگزام کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں. اور اس حوالے سے کل تو ایک بہت بڑا احتجاج سرسز اسپتال میں کیا گیا اور آج پی ایم اے کی جانب سے قصور میں اور لاہور پریس کلب میں بھی احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہو چکے ہیں اور متفقہ طور پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے. میاں نوید ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر نعمان وٹو ہمارے ساتھ موجود ہے. نعمان وٹو صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اس مسئلے کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. کیا کہیں گے سر اس مسئلے کے اوپر؟ کیا این ایل ای کا امتحان دینا بہت ضروری ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا میں مدعو کرنے کے لیے. تو این ایل ای کے بارے میں ہم نے جو ہے اس کو مکمل طور پہ گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹس الائنس بنائی پورے پاکستان سے، جس میں ہم نے اس کو مکمل طور پہ مسترد کیا. یہ ایک ایسا کالا قانون ہے جو کہ آپ کے جتنے بھی میڈیکل طلباء ہیں ان کے مستقبل کو پاؤں تلے رودنے کے برابر ہے. جی کہ انہوں نے 50% کرائیٹیریا ہے ہمارے پاسنگ جو ہے ایم بی بی ایس کے پروفس کا جو اینول ایگزامز ہوتے ہیں، اور انہوں نے اتنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے اس علی رضا جو ایک ایڈوکیٹ ہو کے وہاں پہ بیٹھا ہے کہ 70% ایک ایگزام کا اس نے کرائیٹیریا رکھا جو کہ پاس نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی نااہلی کا ثبوت دے رہی ہے کہ آپ کے پنجاب کا 6000 بچہ پاس ہوتا ہے ایک اینول میں. اگر آپ ان کو 500 بچہ پاس کریں گے تو آپ اپنی نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے. آپ اس میں ریونیو جنریٹ کرنے جا رہے ہیں. 12,000 انہوں نے رجسٹریشن فی رکھی ہے ایک بچے کی. جی تقریباً 30 سے 40,000 جو بچہ انہوں نے پہلے سال رجسٹرڈ کرنا ہے. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں وہ کروڑوں میں روپے بن جاتے ہیں. ان کی کرپشن دیکھیں. تو پیسے بٹورنے کے چکر میں این ایل ای امتحان لیا جاتا ہے. پیسے بٹورنے میں آپ کی جاب جو ہیں آپ کے پاس ہے نہیں. آپ اپنے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کی جو نااہلیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے آپ سارا ملبہ جو ہے میڈیکل طلباء پہ ڈال رہے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے پریس کلب لاہور میں اور 3 صوبوں میں. 12 جون کو ہم نے ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی. کل سروسز ہاسپٹل لاہور میں ہمارا تقریباً 1500 اسٹوڈنٹ وہاں پہ پہنچا سروسز ہاسپٹل کے آڈیٹوریم میں. اور آج ہمارا پھر پریس کلب لاہور، ملتان، سرگودا، قصور آج پھر احتجاجی مظاہرے 1 بجے کا ٹائم ہے ہمارا.
جی تو یہ جب بھی ظلم کرتے جائیں گے تو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. لوگوں نے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں کروڑ روپے میں اپنا ڈاکٹر بنایا ہے, اپنے بچوں پہ اتنے پیسے انویسٹ. بالکل نعمان, ایسا ہی ہے کیونکہ ڈاکٹرز حضرات جو ہوتے ہیں بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اور ان کا سڑکوں پر آنا ایک قابل تشویش بات تو ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کیجیے گا کہ MBBS کا ایگزام جو ہے وہ بذات خود ایک سخت ایگزام ہوتا ہے, عرصہ دراز سے تیاری کی جاتی ہے, بچے جو ہیں کافی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اس چیز کے لیے. یہ جو ایگزام ہے NLE, اس حوالے سے بتائے گا کس نوعیت کا یہ ایگزام ہوتا ہے اور اس کو کب سے کمپلسری کیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں پریپیئر ہونا ہے, اس کے بعد یہ آپ کو کلیئرنس مل سکے گی؟ جی, یہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے. انہوں نے اس کو رکھا ہے کہ 1 سال میں یہ 2 دفعہ لیں گے. ہر 6 ماہ بعد جو بچے فیل ہوں گے وہ 6 ماہ بعد ان کی دوبارہ رجسٹریشن ہوگی. صحیح. اس میں رجسٹریشن کے 2 مراحل ہیں, اس میں ایگزامینیشن کے بھی ایسے 2 مراحل ہیں. ایک اس کو کہا ہے اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2. صحیح. اسٹیپ 1 میں MCQ ٹائپ اس کا پیپر انہوں نے جو ہے لانچ کیا ہے, اور اسٹیپ 2 میں وہ وائوا وائس ہوگا, اس میں پریکٹیکلز ہوں گے اور کلینکل ٹائپ ہوگا. اس میں انہوں نے جو ہے اس میں مارکس ہوں گے. MCQ پہلے آپ کلیئر کریں گے, دین آپ کلینکل میں آئیں گے. اور سب سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ MCQ کلیئر کر لیتے ہیں, پھر بھی آپ فیل کنسیڈر ہوں گے اگر آپ کہیں پریکٹیکل میں 69% اگر لے لیتے ہیں 70 کی بجائے. جی, پورے کا پورا ایگزام اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ ان کو 12,000 دے کے آپ کو پاس کرنا پڑے گا. یعنی ڈاکٹر کی پوری کتابیں, ڈاکٹر کی پوری پڑھائی صرف ایک NLE امتحان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جبکہ آپ کی پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اتنے کڑے امتحان لیتی ہے, اتنا ٹف سسٹم ہے. بچے ڈپریشنز میں, آپ نے خود رپورٹیں چلائی ہوئی ہیں کہ بچوں نے ڈپریشنز میں خودکشیاں کی ہیں. اور یہ اتنے ٹف پروفس لینے کے بعد, اتنے ٹف ایگزامز لینے کے بعد بھی آپ کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ نااہل ہیں, آپ کے بچے نااہل نہیں ہیں. آپ کی خود کی کریڈیبلٹی آپ خود چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ نے ان کو صحیح طرح پڑھایا نہیں اور وہ پاس کیے ہیں. آپ کیسے دوبارہ پاس کرنا ہے؟ بھائی ایک اور ایگزام دو, ہمیں پھر پتہ چلے گا. تو بچے جو ہیں بڑی تعداد میں مایوس ہو رہے ہیں. ڈیپٹی بیورو چیف میاں نوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. نوید صاحب, اوور ٹو یو. جی ڈاکٹر نعمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ ضرورت کیوں پڑی ہے NLE ایگزام کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ PMC کو یہ ضرورت پڑی ہے NLE ایگزام کی؟ جی دیکھیں, PMC جو ہے ایک نیا اور ایک نااہل اور ایک کالا قانون تھوپا جا رہا ہے میڈیکل کمیونٹی پہ. یہ ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پتہ نہیں اس وکیل کو مسئلہ کیا ہے, علی رضا کو. تو جا بھائی پنجاب بار کونسل کا جا کے ادھر کوئی ممبر بن, ان کی کوئی صدارت لے. ڈاکٹروں کے سر پہ آ کے کیوں سوار ہو گیا ہے؟ سر یہ UHS کا اتنے کڑے امتحان دینے کے بعد اگر امتحان لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال تو UHS پہ اٹھتا ہے کہ کیا اس نے بچوں سے ایگزام جو لیے تھے اس کو اپنی کریڈیبلٹی پہ کچھ شک ہے؟ وہ اپنے دوبارہ ایگزام نکال لے, بچوں کے پیپر دوبارہ چیک کر لے. وہی چیزیں آپ نے دوبارہ لینی, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ریونیو جنریٹ کرنا ہے, کروڑوں روپے آپ مہینے بعد جنریٹ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور بتا دیجیے گا کہ اس میں جب آپ MBBS کریں گے اس کے بعد پھر آپ NLE پاس کریں گے, پھر جا کر آپ اسپیشلائزیشن میں جائیں گے جو کہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس میں بھی پارٹ 1 پارٹ 2 FCPS اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر پورا 10 سال 12 سال کا ٹرنیور ہے جب تک. تو ڈاکٹر ویسے جو اگر ینگ ڈاکٹر آتا ہے تو وہ تقریباً 35 سال کی عمر چلا جائے گا. آپ کے سسٹم میں میں بتا دیتا ہوں اتنی بڑی خرابی ہونے جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے ابھی 2 مہینے پہلے جب آپ کا ہاؤس آفیسر نہیں تھا تو ہیلتھ کمیشن نے آرڈر جاری کیے 12 مہینے کی بجائے ہاؤس جاب 14 مہینے کی کر دی جائے. ہمارے پاس ہاؤس آفیسر نہیں ہے. آپ جب یہ کام کریں گے ہاؤس آفیسر آئے گا کہاں سے؟ آپ کے پاس میڈیکل آفیسر کہاں سے آئے گا؟ اور یہ تو چاہتے ہیں کہ بچے آئے نا کیونکہ جاب نہیں ہے. انہوں نے اپنی نااہلی چھپاتے جائیں گے اور ہم ان کے خلاف لڑتے جائیں گے. ٹھیک ہے, سسٹم میں بہت بڑی خرابی ہونے جا رہی ہے جسے روکنے کے لیے یہ ایک کوشش جو ہے لاہور رنگ کی جانب سے کی جا رہی ہے. میاں نوید صاحب یہ بتائے گا, چونکہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں, ڈاکٹر سے انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا, طلبہ اور طالبات سے بھی ہوتا ہے, کتنی بڑی تعداد میں اس ایگزام کی وجہ سے بچے ناکام ہوئے ہیں جن سے آپ کا انٹریکشن ہوا ہے؟ جی ابھی تک تو اس حوالے سے ہوا یہ جو سسٹم انہوں نے لاگو کرنا ہے اور یہ فرسٹ ایگزام ابھی ہونا ہے اور اسی وجہ سے ایک تحریک بن چکی ہے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ابھی 4th ایئر میں ہیں پھر انہوں نے فائنل پروف میں جانا ہے, جنہوں نے پاس کرنا ہے وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور میں بتاؤں کہ یہ PMA ایک ایسی تنظیم ہے جو کبھی اسٹیپ نہیں لیتی ہے احتجاج کا اور یہ سارا کچھ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے سارے کام کرتے ہیں, لیکن اس معاملے کے اوپر NLE کے معاملے کے اوپر PMA بھی متحرک ہو چکی ہے اور باقاعدہ طور پر احتجاجی لائحہ جاری کر دیا. انہوں نے آج احتجاج کر رہے ہیں, وہ سڑکوں پر, وہ بھی پریس کلب کے سامنے سڑکوں پر آ چکے ہیں, جو کہ ایسی تنظیم جو کبھی بھی میں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ PMA کو سڑکوں پر آ کر احتجاج کرے گی. وہ تو پریس کانفرنس کے ذریعے احتجاج کر سکتے, لیکن یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر PMA نے یہ
फैसला कर दिया है कि सड़कों पर जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वाकई ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि जो कि हमारे सिस्टम को तबाह कर देगा। एक डॉक्टर जब MBBS करता है, इतनी टफ एग्जाम उसके बाद फिर उसने स्पेशलाइजेशन करनी है, फिर उसका वो एक लंबा प्रोसीजर है। अगर एनुअली एग्जाम इस तरह स्टेप 1 और स्टेप 2 जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है, तो ये तो एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जिससे ये अपना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। और बिल्कुल सही। अच्छा मियां नवीद साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर के इम्तिहान के लिए तो आपको एनएलई देना बहुत जरूरी है, लेकिन दीगर शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने के लिए या आपको एक हायर एजुकेशन के लिए अगर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं तो उसके लिए भी एनएलई एग्जाम रखा जाता है, तो क्या वो भी एनएलई खत्म कर दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताऊं, थोड़ा सा वाज़ह कर दूं, जब कोई डॉक्टर SSC करता है तो सबसे पहले वो मेडिकल एंट्री टेस्ट देता है जी, वो भी इंतहाई टफ है। फिर उसका इंतहाई ये 98% और 93.45 के ऊपर मैं बताऊं कि ये मेरिट जाता है, फिर जाके इनका दाखिला होता है, फिर उन्होंने 5 साल पढ़ना है। UHS का इंतहाई सख्त एग्जाम है बिल्कुल और सही। उसके बाद फिर जाके एनएलई देना है। लेकिन बाकी आप बाकी शोबों में भी इन्होंने जो अभी फिलहाल आप ये कह लें कि एनएलई एग्जाम जैसा सिस्टम बाकी शोबों में नहीं है। डॉक्टर्स के ऊपर तजर्बा करने लगे हैं और डॉक्टर्स के ऊपर लागू करना चाहते हैं, और ये शायद अमेरिका में और दीगर ममालिक को पाकिस्तान में जो है वो लागू करना चाहते हैं, जो कि गलती डिफरेंट है। यहाँ पे हालात डिफरेंट है और ये सारा मामला एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त तहरीक बन चुकी है और डॉक्टर्स इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आप सबका तज्जिया पेश करने के लिए भी और इंफॉर्मेशन के लिए भी। नुमाइंदा साहिवाल, मलिक एहतशाम, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा कसूर, उस्मान रशीद, मियां नवीद, डेप्टी ब्यूरो चीफ, डॉक्टर नुमान वटू, आपका भी बहुत